بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کی چابی کے بارے میں کہ وہ کس کے پاس ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے کیوں روکا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ تک مستند اسلامی معلومات پہنچ سکیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے اور ابھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ ان دنوں ہفتے میں 2 روز یعنی جمعہ اور پیر کو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا تھا تاکہ جس کا جی چاہے کعبہ کے اندر جا کر عبادت کر سکے۔ دروازہ کھولنا اور بند کرنا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا، کیونکہ وہی کعبہ کے کلید بردار تھے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولے، ہاتھ میں چابی پکڑے باب کعبہ کے پاس کھڑے تھے۔ لوگ کعبہ میں آ جا رہے تھے کہ اچانک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جو کعبہ میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ ان دنوں اعلان توحید و رسالت کی وجہ سے سارا مکہ آپ کا دشمن ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور آپ کو مخاطب کر کے جو کچھ منہ میں آیا کہتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب و شتم کا تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ نہایت یقین و اعتماد سے فرمایا، عثمان، عنقریب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی یہ چابی جو آج تیرے ہاتھ میں ہے ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ حضرت عثمان بولے، اگر ایسا ہوا تو یہ قریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ قریش کی سربلندی اور عزت کا دن ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وثوق سے کہی تھی کہ میرے دل میں جم گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ایسا ہو کر رہے گا، اور آج ایسا ہو چکا تھا۔ مکہ پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل قبضہ تھا۔ طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور چابی طلب کی۔ انہوں نے کہا، چابی میری ماں کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خانہ نشین عورت تھی، ان کو باہر کی صورتحال کا صحیح علم نہیں تھا۔ چنانچہ جب حضرت عثمان نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم میں ہرگز یہ چابی کسی کو نہ دوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب نہ کوئی لات ہے نہ عزیٰ، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں مار ڈالا جاؤں اور تلوار کی نوک میرے سینے سے آر پار ہو جائے؟ یہ سن کر اور بیٹے کی خوفزدہ شکل دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے چابی نکال کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، اور انہوں نے یہ چابیاں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے مڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور کہا، عثمان، میری وہ بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ اسی وقت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب میں نے کعبہ کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے عرض کیا، بلا شبہ آپ کی بات حرف بحرف پوری ہو گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آ۔ میں قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چابی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور فرمایا، لے اسے سنبھال، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے گھرانے میں رہے گی، اور کوئی ظالم ہی اس کو تمہارے خاندان سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے، جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔